بتائے گا کہ ینگسٹر اور جو سینئرز ہیں ان کو ملا کر ایک کمبینیشن بنا کے ٹیم بنائی جاتی ہے اسٹریٹجی کے ساتھ تاکہ ینگسٹرز بھی کمفرٹیبل فیل کریں اور اس طرح سے پریشر نہ لیں جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ہوتا ہے. مگر یہاں اس کے برعکس پوری ٹیم کو ینگسٹر سے بھر دی جاتی ہے تو رزلٹ ایسے ہی آنے تھے کہہ رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ ٹیم کے حالات دیکھ رہے ہیں, اب رات ہمارا یو اے کے ساتھ میچ تھا, ہم بے شک جیتے ہیں میچ, لیکن مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو بہت مزہ آیا میچ دیکھ کے؟ مجھے تو بالکل بھی اس لیے نہیں آیا کیونکہ ہم نے دیکھا 100 رن ہماری وہی حالت تھی. اگر شاہین شاہ آفریدی نہ آتے, ان کے چھکے نہ لگتے تو پھر ہمارا یہ اسکور نہیں بننا تھا, ہم 100 سے اوپر نہیں جاتے. لیکن لکیلی شاہین شاہ آفریدی نے عزت بچا لی اور کسی طرح بیٹسمینوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی بیٹنگ کر لو, کھیلنا پڑے گا. اب ایک بالر آ کے اینڈ میں چھکا مارا ہے اور جو آپ کے جو ٹاپ آرڈرز ہیں, مڈل آرڈر ہیں, وہ تو پھر فیل ہو گئے نا. جب ان سے یہ کام نہیں ہو رہا, وہ جو اسکور ہی بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں اس ٹیم کا کیا مقصد تھا. اب بابر اعظم پہ تو بہت تنقید کی جاتی تھی کہ جی یہاں پر جو ان کا جو رن ریٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, یا پھر ان پہ تنقید کی جاتی کہ جی یہ کیوں صفر پر آؤٹ. مجھے بتائیں سلمان آغا نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا؟ رات بھی وہ جس طرح سے آؤٹ ہوئے, جس طرح سے ان سے امیدیں کی جا رہی تھی, یہ تو چلیں اللہ نے عزت رکھ لی, ہم کس طرح میچ جیت گئے ہیں. اور نہ جیتے تو ہمارے لیے آج ہماری اتنی جگ ہسائی ہونی تھی کہ آپ کی سوچ تھی آج ہم بہت زیادہ بدنام ہو جاتے. یہ ہماری اللہ نے کس طرح عزت رکھ لی ہے کہ یو اے ای جیسی ٹیم نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. اور اگر آپ یو اے ای کی ٹیم کو دیکھیں تو ان کی کل بالنگ نے ہمیں ٹف ٹائم دیا. مجھے ان کی بالنگ لائن بہت اسٹرانگ لگی ہے, لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنی بیٹنگ لائن دیکھیں تو بالکل پورا بیٹنگ لائن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پتہ نہیں کس سمجھدار انسان نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایشیا کپ سے پہلے آپ افغانستان کے ساتھ سیریز کھیل لیں, یا آپ پھر انہی کھلاڑیوں کو آپ ایشیا کپ کھلائیں. یہ کوئی یہ چیز بنتی نہیں تھی. ایک تو آپ ایک بڑے ایونٹ سے پہلے ٹیم کو تھوڑا ریسٹ بھی دیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ اس پریکٹس کے لیے موقع کر دیتے ہیں. موقع دیا جا سکتا تھا, ان کے ٹیلنٹ کو چیک کیا جا سکتا تھا کہ کس کو آپ پک کر سکتے ہیں پلینگ 11 کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے, ان کے لیے کچھ اور مواقع کی پریکٹس سیشن رکھے جاتے, نہ کہ پوری کی پوری سیریز ان سے کھلائی گئی اور اس کے بعد ایک دن کا گیپ تھا اور اسی ٹیم نے ایشیا کپ کھیلنا ہے. تو مجھے بتائیں کیا ہم نے ایسا کمال کر لیا؟ انڈیا سے جتنا ہم گندہ کھیلے ہیں وہ تو ایک اور معاملہ بیچ میں انڈیا نے اتنی ہٹ دھروی دکھائی اور ایتھکس کی خلاف ورزی کی کہ سارا کا سارا جو میٹر تھا وہ ادھر چلا گیا. مجھے بتائیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر آج ہم کتنے پیچھے ہوتے, اپنی ٹیم کی کارکردگی پر بحث کر رہے ہوتے. ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن کل تک یہ چیز کسی طرح جو ہے وہ پشت پر چلی گئی تھی, ہم لوگ کھل کر اس طرح سے نہیں کر رہے تھے. لیکن جب یو اے ای کے ساتھ میچ ہوا ہے, جو میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ یو اے ای کی ٹیم کو ہم لوگ بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں بالنگ میں ٹف ٹائم دیا ہے اور ہم لکیلی جیتے ہیں. وہ بھی ہمارے کس طرح چھکے لگ گئے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 100 پلس سے ہم اوپر چلے گئے, ورنہ ہمیں 170 پلس اسکور رات دینا چاہیے تھا. یہ بھی مجھے بتائے گا کہ جب ایشیا کی جب انڈیا کی کسی ایسوسیٹ ٹیم کے ساتھ کھیلتی ہے تو واضح فرق لکھتا ہے کہ کبھی 60 پہ آؤٹ کر دیا, کبھی 45 پر آؤٹ کر دیا اور 4 اووروں میں چیز بھی کر لیا. وہیں پاکستان جب یو اے ای یا عمان یا ایسی ایسوسیٹ ٹیم کے ساتھ کھیلتی ہے اور اسٹرگل کرتی دکھتی ہے. مگر آگے ایک بہت بڑا میچ آ رہا ہے کیونکہ ساری کنٹروورسی کے بعد اب یہ مسٹ ون میچ پاکستان کے لیے ہو گیا اور پاکستان ٹیم پر اور ایون انڈیا پر بھی بہت پریشر ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بالنگ کمبینیشن پاکستان کا کیا ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ لائن بہت اسٹرانگ ہے. ان کے جو ابھیشیک شرما ہے بہت اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, 300 پلس کے قریب ان کا 300 کے پاس ان کا اسٹرائک ریٹ ہے, تو ان کو کیسے قابو کیا جا سکے گا؟ آپ یہ بتائیں کہ فہیم اشرف یا حارث رؤف کون کھیلے گا, یا 3 پیسر کے ساتھ جانا چاہیے یا 3 جو اسپیشلسٹ اسپنرز ہیں, 2 اسپیشلسٹ اسپنر اور ایک پارٹ ٹائمر, کیا بالنگ کمبینیشن ہونا چاہیے؟ بالنگ کمبینیشن کی بات کروں تو رات ایک فیصلہ درست کیا گیا تھا. اس سے قبل فہیم اشرف کو لایا گیا تھا تو ان کو پھر جو ہے وہ غلطی مانی گئی کہ جی ان کو کھلایا گیا. رات والے میچ میں جب حارث رؤف کو لایا گیا تو حارث رؤف نے ٹھیک ہے وکٹ لیا اور پروف کیا ہے کہ جی ان کو لانا کوئی جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں تھا. تو میرے خیال سے اسی کمبینیشن کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی جائیں اور انڈیا والے میچ میں آپ حارث رؤف کو ضرور شامل کریں. دوسرا, نسیم شاہ کو نہ کھلا کے بہت بڑی بیوقوفی کی گئی ہے, اسی طرح جس طرح بابر اعظم کو نکال کے کی گئی ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے, اول تو ہمارا جو پوری کی پوری ٹیم ہے اس کو بنانے کی, وہ بھی انڈیا کے خلاف ہم کھیل رہے ہیں, تو انڈیا کی لیول کی ٹیم ہماری نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہاں پر میں اوپنلی یہ کہوں گی کہ کیونکہ انڈیا کی ٹیم یہاں پر بہت اسٹرانگ ہے. ان کا ہم لوگ پچھلے میچ میں بھی خالی سوریا کمار کو آؤٹ نہیں کر پائے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ پلیئر ہے. اور اس کے خلاف اگر ان کے بالرز بھی دیکھ لیں, کلدیپ کو دیکھ لیں, ابھیشیک کو دیکھ لیں, وہ بہت زیادہ فاسٹ ہیں اور اس کے مقابلے ہم لوگ بہت جونیئر لگتے ہیں. ہماری ٹیم بہت جونیئر ہے اور ان کی ٹیم
میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں. اگر پچھلا ٹورنامنٹ دیکھے تو روہت جی شرما ہم ایشیا کپ پر آئیں گے اور ابھیشیک شرما پر بھی آئیں گے, اور مجھے یہاں پر ابھیشیک شرما اور سائم ایوب کا کمپیریزن بھی کرنا ہے کیونکہ دونوں فیوچر پراسپیکٹ دکھتے ہیں, اور جہاں ابھیشیک شرما کی بات کی جائے تو واضح دکھتا ہے کہ ایک ٹیلنٹ ہے اور پرفارم بھی کر رہا ہے, مگر جو ہمارے سائم ایوب ہیں وہ